نہایتی وجب احترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری گفتگو پیارے آقا علیہ السلام کی رحمت کے حوالے سے شروع ہے۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے خوبصورت ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آپ کو فقط نبی بنا کر نہیں بھیجا، فقط پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، فقط رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو تمام جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے آقا علیہ السلام کو یہ خصوصی طور پر شرف عطا کیا، کون سا؟ رحمت للعالمین، یعنی آقا علیہ السلام تمام جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لیکن یہ جملہ میں درمیان میں واضح کرتا رہتا ہوں کہ تمام جہانوں کی تمام مخلوقوں کے لیے آپ کی رحمت عام ہے، عمومی ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ خاص ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے آقا علیہ السلام کی امتی ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ تو الحمدللہ آقا علیہ السلام کی رحمت کے حوالے سے گفتگو الحمدللہ ہماری شروع ہے، اور آج اس کا چھٹا جمعۃ المبارک ہے۔ تو میں چوتھے جز کے حوالے سے گفتگو کو شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے 3 جز، جس میں سے پہلا جز تھا کہ نبی رحمت کی امت کے لیے شفقت کیا ہے، اور دوسرا اس کا جز تھا کہ 2 بے مثال نعمتیں، کیا؟ 2 بے مثال نعمتیں، اور تیسرا جز یہ تھا کہ نبی رحمت کا ہر کام امت کے لیے رحمت ہے۔ یہ 3 جز جن پر میری گفتگو ہو چکی ہے، اور چوتھا جز جس پر ہماری گفتگو اس وقت شروع ہے، اس جز کا نام ہے نبی رحمت کی تقسیم۔ اس پر ہماری گفتگو الحمدللہ اس وقت جاری و ساری ہے، جس میں میں نے 20 لوگوں کو شامل کیا ہے۔ کتنے؟ 20 لوگوں کو میں نے شامل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہمارے پاس رحمت بن کر آئے۔ پھر آقا علیہ السلام کی جب رحمت
تقسیم ہوئی تو پھر لوگوں کو اس کا حصہ کیسے ملا، پھر وہ دولت کیسے ملی؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے ملنے سے قبل ان کی کیفیت، ان کی حالت یا ان کی قدر و منزلت یا ان کا مقام و مرتبہ یا ان کی پہچان یا ان کا تعارف کیا تھا؟ اور جب نبی رحمت کی رحمت تقسیم ہوئی تو نبی رحمت کی رحمت کا جب انہیں کوئی حصہ ملا، دولت ملی، نبی رحمت کی رحمت کی جب انہیں کوئی خیرات ملی، تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جب انہیں حصہ ملا، انہیں خیرات ملی، انہیں دولت ملی، اب وہ پہلی کیفیت سے اب دوسری کیفیت کا مقام کیا ہے؟ اس کے حوالے سے الحمدللہ ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں میں نے 20 لوگوں کو شامل کیا ہے، اور میں پچھلے پروگرام میں یعنی چھوٹے اور بڑوں اس پر میں نے پہنچا تھا۔ پہلا جس کو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ملا، دولت ملی، اس میں میں نے ماں کو شامل کیا۔ دوسرے نمبر پہ پھر میں نے بیٹی کو شامل کیا۔ تیسرے نمبر پہ پھر میں نے بیوی کو شامل کیا۔ چوتھے نمبر پہ میں نے خامد کو شامل کیا، اور 5ویں نمبر پہ چھوٹے اور بڑوں کا حصہ، چھوٹے اور بڑوں کا حصہ۔ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے قبل یہ تمیز ہی نہیں تھی کہ بڑے کا مقام کیا ہے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، اور چھوٹے کی ہماری نگاہ میں کیا مقام ہے، اور بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، اس کی تعظیم و توقیر کیسے کرنی ہے، اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، یا کس حال میں ان کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ اور اس معاملے میں کوئی تمیز ہی نہیں تھی۔ ایک معاملہ، ایک معاشرہ، ایک فضا، ایک سوسائٹی ایک عجیب تھی، لیکن خدا کی قسم جب نبی رحمت بن کر آئے، پھر نبی رحمت کی رحمت کا جب حصہ بڑوں کو بھی ملا اور چھوٹوں کو بھی ملا، تو الحمدللہ وہی بڑے جن کا ادب نہ رہا اور ادب نہ تھا، تعظیم و توقیر نہ تھی، اور وہ چھوٹے جن کے ساتھ شفقت نہ تھی، پیار نہ تھا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تقسیم ہوئی تو رحمت کا حصہ، رحمت کی دولت اور رحمت کی خیرات جب بڑوں اور چھوٹوں کو میسر آئی، تو وہی بڑے اور چھوٹے تھے کہ جن میں الحمدللہ رحمت کا حصہ ملنے کے بعد بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کی شفقت لوگوں کی نگاہ میں آئی، اور جن کے ساتھ محبت نہیں تھی، جن کا ادب نہیں تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ملا، وہی لوگ تھے جو بڑوں کا ادب کرنے لگ گئے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے لگ گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بڑوں اور چھوٹوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ ملا کیسے ہے، کس انداز میں ملا ہے یا کس صورت میں ملا ہے۔ اب اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت کی زبان مبارک سے، نبی رحمت کی رحمت والی زبان مبارک سے یا زبان نبوت سے بڑوں اور چھوٹوں کو رحمت کا حصہ یا رحمت کی خیرات یا رحمت کی دولت اب کس انداز میں ملی۔ اب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی زبان سے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، اور حدیث پاک میں لفظ آتا ہے من لم یرحم صغیرنا لم یغفر کبیرنا فلیس منا۔ اب یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اب یہ نبی رحمت کی جب زبان رحمت سے جب یہ الفاظ نکلے تو یوں سمجھو کہ یہ میرے آقا کی رحمت مل رہی تھی۔ کیا؟ میرے آقا علیہ السلام کی جب زبان رحمت سے جب یہ الفاظ نکلے بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں ترغیب، اس کو کہتے ہیں تربیت، اس کو کہتے ہیں اصلاح، اس کو کہتے ہیں درس، اس کو کہتے ہیں فکر، اس کو کہتے ہیں دعوت فکر، اور اس کو کہتے ہیں تیاری، اور اسی کو کہتے ہیں قانون، اسی کو کہتے ہیں نظام۔ جب زبان رحمت سے، جب زبان نبوت سے جب بڑوں اور چھوٹوں کو جب رحمت کا حصہ ملا تو کیسے ملا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان رحمت سے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا سنو لوگو، اللہ اکبر، جو ہم میں سے کیا فرمایا، جو اب دیکھیں اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان رحمت سے بڑوں اور چھوٹوں کو حصہ کیسے مل رہا ہے۔
اب آپ سن رہے ہو کہ زبان رحمت سے اب یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ رحمت کا حصہ، یہ رحمت کی خیرات، یہ رحمت کی دولت بڑوں اور چھوٹوں کو مل رہی ہے۔ زبانی رحمت سے کیا الفاظ نکلے؟ فرمایا جن کے ہاں کیا؟ جن کے ہاں بڑوں کا ادب نہیں، جن کے ہاں چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں ہے، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جن کے ہاں بڑوں کا ادب ہے اور چھوٹوں کے ہاں شفقت ہے، بڑوں کے سامنے جب پیش آتے ہیں تو ادب سے پیش آتے ہیں، جب بڑوں کے سامنے آئیں تو بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں، جب بڑوں کے سامنے آئیں ان سے پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جب کوئی چھوٹا آ جائے تو ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس طرح آئے وہ ہم میں سے ہے، یہ رحمت کا حصہ مل رہا ہے، اور جو اس حال میں نہیں ہوگا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جب یہ الفاظ لوگوں نے سنے، پھر وہی لوگ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتے تھے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے تھے، تو جب آقا علیہ السلام کی رحمت کا جب حصہ بڑوں اور چھوٹوں کو ملا زبان رحمت سے، تو وہی لوگ تھے بڑوں کا ادب بھی کرتے تھے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی کرتے تھے۔ اب یہ کیا؟ یہ ساری کی ساری برکت، یہ ساری دولت آقا علیہ السلام کی رحمت کی ہے۔ جب وہ حصہ ملا تو الحمدللہ بڑوں اور چھوٹوں کا جو مقام و مرتبہ، بڑوں اور چھوٹوں کا جو یہ ان کی عزت، ان کا وقار، وہ سارا لوگوں کے سامنے میرا آقا علیہ السلام نے زبان رحمت سے سارا واضح کر دیا۔ اور یہ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی صورت میں عوام کو ملی، تو یقیناً جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تو یوں سمجھو کہ بڑوں اور چھوٹوں کو آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ مل گیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ادب کے ساتھ پیش نہیں آتا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں فکر۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں فکر، اس کو کہتے ہیں تیاری۔ تو جب زبان رحمت سے جب یہ الفاظ رحمت کی صورت میں لوگوں نے سنا کہ ہمارے لیے یہ فرمان ہے کہ اگر ہم بڑوں کا ادب نہیں کریں گے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کریں گے، تو آقا علیہ السلام نے تو اپنے اندر سے نکال دیا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو خدا کی قسم پھر قربان جائیں، آقا علیہ السلام کی رحمت کی کتنی برکت ہے کہ جب رحمت کا حصہ بڑوں اور چھوٹوں کو ملا تو الحمدللہ بڑوں کو بھی مقام مل گیا اور چھوٹوں کو بھی مقام مل گیا۔ اب آئیے چھٹے نمبر پہ میں نے علماء کرام کے گروہ کو رکھا ہے کہ علماء کرام کو آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ کیسے ملا۔ اب اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں پہلا نمبر اب زبان نبوت سے، زبان رحمت سے اب حصہ نکلنے لگا ہے۔ کن کے لیے؟ علماء کے لیے۔ آپ توجہ سے بیٹھا کریں، تقریر میں ہی کرتا ہوں، میں آپ سے نہیں کرواتا، لیکن کوئی نہ کوئی جملہ میں پوچھتا رہتا ہوں، اور یہ جملہ پوچھنا نبی کی سنت ہے، آگے سے جواب دینا صحابہ کی سنت ہے۔ اور میں کوئی آپ سے سبحان اللہ بھی نہیں کرواتا، کوئی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرواتا ہے کہ بس صرف جملہ پوچھتا ہوں، وہ بھی اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ اب چھٹے نمبر پہ پہلا نمبر ماں کا، دوسرا بیٹی کا، تیسرا بیوی کا، چوتھا خامد کا، اور پانچواں بڑوں اور چھوٹوں کا۔ چھٹے نمبر پہ جن کو نبی رحمت کی رحمت کا حصہ ملا ہے وہ ہے علماء کا گروہ۔ کن کا ہے؟ علماء کرام کا گروہ۔ اب زبان رحمت سے علماء کو حصہ مل رہا ہے، اب ملنے لگا ہے۔ اب اس میں آئیے پہلا جملہ جو زبان نبوت سے نکلا، آقا علیہ السلام فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے، یہ نبی پاک کی زبان رحمت سے نا رحمت کا حصہ علماء کو مل رہا ہے، جس کی برکت سے علماء کا درجہ، علماء کی عزت، علماء کا وقار، علماء کا مقام و مرتبہ، علماء کی قدر و منزلت بڑھنی شروع ہوگی، بڑھ گئی جب زبان رحمت سے رحمت کا حصہ ملا، دولت ملی، خیرات ملی۔ اب اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ کیا؟ العلماء ورثۃ
انبیاء، میرا آقا علیہ السلام نے زبان رحمت سے رحمت کا حصہ علماء کی فضیلت میں، علماء کی قدر و منزلت، علماء کے مقام کو بڑھانے کے لیے لوگوں کی نگاہ میں علماء کا مقام یعنی پیدا کرنے کے لیے پہلا جملہ کیا دیا کہ میری امت کے علماء انبیاء کی وراثت کے بولیے مالک ہیں۔ اب انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ کارخانے، فیکٹریاں، اسمبلیاں، گاڑیاں، بنگلے کوٹھیاں نہیں، قربان جائیں۔ یہ جو بات میں ابھی کر رہا ہوں نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی یہی سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کی وراثت علم ہے۔ کیا بات یاد رہے گی؟ علماء کی انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یہ انبیاء کی وراثت یعنی علم کے وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ وراثے۔ اب ایک بات کرنے کے بعد اب دوسرا جملہ زبان نبوت سے نکل رہا ہے، توجہ طلب ہے۔ یہ چھٹے نمبر پہ علماء کا گروہ ہے جن کو نبی رحمت کی تقسیم میں سے حصہ مل رہا ہے۔ کیا حصہ مل رہا ہے؟ چھٹے نمبر پہ میں نے ان کو شامل رکھا ہے۔ اب دوسرا جملہ زبان نبوت سے کیا نکل رہا ہے؟ فرمایا جس نے میری امت کے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ زبان رحمت سے رحمت کا حصہ علماء کو کس حال میں مل رہا ہے اور کس محبت میں مل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی رحمت کا جب حصہ علماء کو ملا تو پہلا جملہ زبان رحمت سے کیا نکلا کہ میری امت کے علماء انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ نمبر 2 فرمایا جس نے میری امت کے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی وہ اس طرح نماز پڑھی جس طرح سے نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر کام بڑا ہوتا ہے نا، کیا اگر کام بڑا ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ بے شک کیا اگر کام بڑا ہو تو اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ بڑی پیاری بات فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 1000 عابد ہے، کتنا؟ 1000 عابد، کتنے؟ 1000۔ اور عابد وہ ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا؟ عبادت کرنے والا، دن کو روزہ، رات کو شب بیداری، اور وہ عبادت بے ریاکاری، دکھلاوا، شوبازی، سجاوت، نمود و نمائش سے بالکل مبرہ، وراء الورا، پاک اور صاف، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہو۔ تو 1000 عابد ہو تو ایک عالم بعمل ان کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، ان کے اوپر کیا عظمت رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 3 جملے، اب میں زیادہ علماء کی تاریخ میں نہیں جا رہا، صرف 3 جملے میں نے آقا علیہ السلام کی رحمت کا جب حصہ علماء کو ملا تو پہلی صورت اس کی کیا تھی؟ جب زبان رحمت، بات پہ غور کریں، جب زبان رحمت سے میرے آقا کی رحمت کا حصہ علماء کی عزت کو بلند کرنے کے لیے ملنے لگا تو پہلا انداز کیا تھا؟ پہلا کیا حصہ تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء کی وراثت کے مالک ہیں۔ نمبر 2 میری امت کے عالم دین کے پیچھے نماز اس طرح جس طرح اس نے میری پیچھے نماز پڑھی۔ پھر فرمایا 1000 عابد ہو تو ایک عالم 1000 عابد کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر ایک عابد ساری رات عبادت کرے، کیا ساری رات عبادت کرے اور عالم دین عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز پڑھے تو وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے، اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر ایک عالم ایک مسئلہ میں غور کرے، کیا ویسے تو اس کی تفصیل بڑی ہے، اگر میں فقط علماء کی تفصیل میں چلا جاؤں تو ہماری باقی ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من زار عالمن فکأنما زارنی۔ اب یہ کسی جگیردار کے لیے نہیں فرمایا، کسی سرمایہ دار کے لیے نہیں فرمایا، کسی وڈیرے کے لیے نہیں فرمایا، کسی اسمبلی میں بیٹھنے والے وزیر کے لیے نہیں فرمایا ہے، کسی حاکم کے لیے نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء کے لیے فرمایا ہے۔ فرمایا من زار عالمن فکأنما زارنی،
جس نے میری امت کے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. وَمَنْ صَفَحَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا صَفَحَنِي، جس نے میری امت کے عالم دین سے مصافحہ کیا اس طرح ہے کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ لمس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے. وَمَنْ جَلَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَلَسَنِي، جو میری امت کے عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا. میری امت کے عالم دین کی زیارت میری زیارت، ان کا مصافحہ میرا مصافحہ، ان کی مجلس میری مجلس. اجلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ، میری مجلس رب کی مجلس، اور قیامت کو وہ میرا امتی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. آقا علیہ السلام کی زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ میری آقا کی امت کے علماء کو ملا تو وہ علماء جن کی قدر لوگوں کی نگاہ میں نہ تھی، جب آقا علیہ السلام کی زبان رحمت سے رحمت کا حصہ علماء کو ملا تو علماء کا مقام بھی بڑھ گیا، علماء کی عزت بھی بڑھ گئی، علماء کی عظمت بھی بڑھ گئی. اب میں 7ویں نمبر پہ لا رہا ہوں طالب علموں کو. 7ویں نمبر پہ کن کو لا رہا ہوں؟ طالب علموں کو. یعنی 20 لوگوں کو میں نے نبی رحمت کی تقسیم میں شامل کیا ہے، جس میں سے 7ویں نمبر پہ میں طلباء کو لا رہا ہوں، طالب علموں کو لا رہا ہوں. دینی طلباء کون؟ دینی. اب نبی رحمت کی رحمت والی زبان سے اب رحمت کا حصہ طلباء کو ملنے لگا ہے. اب اس میں پہلا کمال میرا آقا نے فرمایا کن کے لیے؟ طلباء کے لیے. ایک جملہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں جس پہ آپ غور کریں کہ نبی رحمت کی زبان رحمت سے اب حصہ ملنے لگا ہے. یہ میں بار بار جملہ استعمال کرتا ہوں. نبی رحمت کی تقسیم کا جز چوتھا شروع ہے جس میں 20 لوگوں کو شامل کیا ہے. 7ویں نمبر پہ میں نے کن کو شامل کیا ہے؟ طالب علموں کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ زبان رحمت سے حصہ ملنے لگا ہے، دولت ملنے لگی ہے، خیرات ملنے لگی ہے. کن کو؟ طلباء کو. اب سننا، جب زبان رحمت سے حصہ نکلنے لگا ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت کا طالب علم دین کے لیے نکلتا ہے تو وہ دین کی طلب میں نکلتا ہے، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے. کیا بات ہے، وہ دین کی طلب میں لگ جاتا ہے. میں نے یہاں تک حدیث پاک میں پڑھا ہے کیونکہ میں یہ جتنے لوگ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ملنے میں شامل کیا ہے نا، یہ ایک ایک پر کی جمعے چل سکتے ہیں. علماء جو اہل علم ہیں، اب مثلا طالب علموں کو موضوع ہے اس پہ کہیں جمعے لے جاؤ، علماء کا موضوع ہے کہیں جمعے لے جاؤ، لیکن ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے نبی رحمت کی تقسیم. اس میں سے جو حصہ مل رہا ہے ان کو، میں تو اس پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ میری گفتگو کا چوتھا جز ہے. پہلا جز کیا تھا؟ نبی رحمت کی امت کے لیے شفقت. نمبر 2 دوسرا جز تھا 2 بے مثال نعمتیں، اور تیسرا جز تھا کہ نبی رحمت کا ہر کام امت کے لیے رحمت ہے. چوتھا جز ہے نبی رحمت کی تقسیم، جس پر میں نے 20 لوگوں کو شامل کیا ہے. اب 7واں طالب علم ہے. 7واں سارے بولیے طالب علم ہے. پہلا حصہ کیسے ملا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت میں سے طالب علم کی طلب میں لگ جاتا ہے، جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے. نمبر 2 دوسرا حصہ کیسے ملا؟ تو جو طلب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت کا دین کا طالب علم جب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ اپنے گھر سے لے کر مکتب تک جاتا ہے، مدرسے تک جاتا ہے، تو وہ زمین پر نہیں چلتا. یہ نبی رحمت کی زبان رحمت سے دینی طلباء کو رحمت کا حصہ مل رہا ہے، فضیلت کی صورت میں، قدر و منزلت کی صورت میں، مقام و مرتبہ ملنے کی صورت میں، بلندیوں کی صورت میں مل رہا ہے کہ جن کی لوگوں کے نگاہ میں کوئی قدر نہیں، جب زبان نبوت سے زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا انہی کا مقام بڑھنا شروع ہو گیا. میرا آقا نے فرمایا جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو مین گیٹ سے پہلا قدم باہر نکلتا ہے، وہ زمین پر نہیں ہوتا ہے، وہ رحمت والے فرشتوں کے پروں کے اوپر ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی طالب علم کے مین گیٹ سے لے کر مدرسہ تک، مکتب تک، اس کے مین گیٹ تک جتنا سفر ہے وہ زمین پہ نہیں چلتا ہے، وہ کس پہ چلتا ہے؟
وہ رحمت والے فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے. یہ میرا آقا علیہ السلام نے ان کو حصہ دیا. اب میں ایک بات اور شامل کرتا ہوں 8ویں نمبر پہ، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹائم بھی ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ اگلے بندے کو لائیں گے انشاءاللہ. اب میں 8ویں نمبر پہ مجاہد کو لا رہا ہوں. کس کو؟ بولیے. مجاہد کو لا رہا ہوں. یہ مجاہد کا موضوع بڑا وسیع ہے، لیکن بڑے مختصر سے میں انداز میں 2-3 باتیں اس میں شامل کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ یہ تقسیم رحمت کے آگے جو حصے 3-4 ہیں وہ اور بہت وسیع ہیں، اس لیے ہمارا سفر بڑی لمبا ہے. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. اب مجاہد کے لیے پہلا جو جملہ زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجاہد اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے، ابھی شہید نہیں ہوا، شہید ہونے سے قبل چھوٹی بڑی جو اسے تکلیفیں آ رہی ہیں، شہید ہونے سے قبل، جہاد کرنے سے قبل جو راستے میں چھوٹی بڑی جو تکلیف آ رہی ہے، ایک ایک تکلیف پہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما رہا ہے. نمبر دو اگلا جملہ سننے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت کا مجاہد اللہ کی راہ میں جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا پہلا قطرہ جسم سے نکل کر زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پھر جنت اس پر واجب کر دیتا ہے. نبی رحمت کی رحمت کا حصہ جب مجاہد کو مل رہا ہے تو کس صورت میں مل رہا ہے؟ اور اگلا جملہ سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید ہونے والے کے لیے قربان جائیں کیا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، حجابات ہٹا دیتا ہے، اور اللہ کا دیدار ہوتا ہے اور شہید کی آنکھیں ہوتی ہیں. اب اگلا جملہ اسے توجہ طلب ہے، سننے والا ہے. نبی رحمت کی کی زبان سے رحمت کا حصہ مجاہد کو کس طرح ملا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے نظام ہی بدل دیا. درباری عالیہ صوفی بات کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ سننے والا سنو، مجاہد کے لیے سنو. فرمایا یہاں رب نے قانون ہی بدل دیا. جب روح قبض کرنے کا وقت آیا رب نے نظام ہی بدل دیا، رب نے قانون ہی بدل دیا، رب نے اپنا ضابطہ ہی بدل دیا. فرمایا فرشتہ اے فرشتہ اسرائیل رک جا، اس کی روح تو نے قبض نہیں کرنی ہے، اس کی روح میں خود قبض کروں گا. اس کی روح میں خود قبض کروں گا. اور آخری جملہ بڑا توجہ طلب ہے، بڑا کمال سننے والا ہے. یہاں بھی رب نے قانون بدل دیا. ابدال ہے، کتب ہے، نبی ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، تبا تابعی ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقی ہے، جو بھی ہے سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. جب اس کا وصال ہوتا ہے، جب اس کا بولیے وصال ہوتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تیاری کروائی جاتی ہے، پھر اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں بھی رب نے اپنا قانون بدل دیا، ضابطہ بدل دیا. اور نبی رحمت کی رحمت والی زبان سے جب مجاہد کو حصہ ملنے لگا اور اس کی عظمت بڑھنے لگی تو میرے آقا نے کمال نہیں کر دیا. فرمایا رب نے یہاں قانون ہی بدل دیا. فرمایا سنو، مجاہد کو نہلانا نہیں، مجاہد کے کپڑے نہیں اتارنے، مجاہد کو کفن نہیں پہنانا. جس حال میں شہید ہوا ہے اسی حال میں اسے دفن کر دو، اسی حال میں میرے دربار میں پیش ہو. جس حال میں یہ شہید ہوا ہے اسی حال میں اس کو دفن کر دو. جب مجاہد کا یہاں 2 قانون بدل دیے. مجاہد کی جب روح قبض کرنے کا وقت آیا تو رب نے قانون بدل دیا، رب نے نظام بدل دیا، رب نے اپنا ضابطہ بدل دیا. نبی رحمت کی تقسیم جب ہونے لگی تو مجاہد کو کس حال میں رحمت کا حصہ ملا کہ رب نے 2 جگہوں پہ مجاہد کے لیے قانون بدل دیے. روح بھی خود قبض کی، فرمایا اس کو نہلانا نہیں، کفن نہیں دینا. جس حال میں شہید ہوا ہے اسی حال میں جنازہ پڑھے اور اس کو دفن کر دے، اور اس حال میں قیامت کو اٹھ کر خون آلود کپڑوں کے ساتھ میرے سامنے پیش ہو. اب میں نے نبی رحمت کی تقسیم چوتھے جز کے حوالے سے جو میری گفتگو جاری ہے اس میں نے 8 لوگوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے کہ ان 8 لوگوں کی نگاہ میں پہلے مقام کیا تھا، عظمت کیا تھی، ان کا تعارف کیا تھا، ان کی تمیز کیا تھی. لیکن جب نبی رحمت کی تقسیم ہوئی تو رحمت کا حصہ جب انہیں ملا تو پھر اس کے بعد ان کو مقام اور مرتبہ کیا ملا، اس پر میری گفتگو جاری ہے.
8 لوگوں کو میں نے 20 لوگوں میں سے میں نے بیان کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔